وہ سفر کے بغیر تو واقعی مشکل ہے. وہ ایک گجراتی کہاوت ہے، پھرے ہی چرے باندھو بھوک مرے. یعنی جو پھرتا ہے نا وہ چرتا ہے، اس کو غذا ملتی ہے. جو باندھا ہے نا گھر پہ پڑا رہتا ہے بھوکا مرتا ہے. دنیاوی میں بھی تو یہ مثال، یہ شاید دنیاوی کے لیے دی ہے کسی نے کہ وہ ہاتھ پیر مارو اپنے روزی روزگار کے لیے تو ملے گا. اور سبھی ہاتھ پیر مار بھی رہے ہوتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے تو کھانا ملے گا نہیں تو کیا کرے، باہر نکلے گا ہاتھ پیر مارے گا. سافرو تو صحو، سفر کرو صحت پاؤ گے، یہ حدیث پاک بھی ہے. تو بہرحال سفر تو ایک انسان کا مطلب سمجھ زندگی کا حصہ ہے. مدینہ کا سفر بھی تو کرتے ہی ہیں نا، صحیح تو سفر نہ ہوئی. حج کا سفر کرتے ہیں، بغداد کا سفر کرتے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح مطلب ہے کہ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے بھی سفر کیا جائے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی سفر کیا جائے. اور اب آسان سفر، یقین مانے پہلے بہت مشکل ہوتا تھا. قافلے جاتے تھے، بغیر قافلے کے سفر نہیں کر پاتا تھا کوئی. ڈاکو لوٹ لیتے تھے، بلکہ پورے پورے قافلے لوٹ لیتے تھے. اب ایسی صورتحال نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ آپ قافلے سفر نہیں کرتے نا. لیکن بہرحال کبھی کبھی لوٹ بھی لیتے ہیں. کار میں گئے آپ، بس میں گئے، بس کو کچے میں اتار دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں. تو یہ نہیں ضروری نہیں کہ علم دین کی راہ میں نکلے تو لوٹے. ویسے ہی عام سفر میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کبھی کبھی، اللہ حفاظت کرے. بہرحال یہ کہ آپ سفر کریں اب آسان ہے. گاڑیاں سواریاں پہلے نہیں تھیں، ٹرینیں نہیں تھی، ہوائی جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا. گھوڑوں پر، اونٹوں پر یا پیدل سفر ہوتا تھا، تو پھر بھی علم حاصل کرتے تھے. اچھا پہلے یہ سہولتیں نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں ہاسٹل بنی ہوئی ہیں ہے نا، قیام و طعام کی سہولتیں دی جاتی ہیں علم دین کے لیے نا، مفت پڑھایا جاتا ہے، مفت کھلایا پلایا جاتا ہے، مفت قیام کی سہولت فراہم کی جاتی ہے. دنیاوی تعلیم میں پلے سے دیکھ کر لوگ یہ سب سہولتیں حاصل کرتے ہیں، لیکن اس میں علم دین میں مفت. لیکن دنیاوی تعلیم کی طرف رجحان زیادہ، کہ وہاں لوگ خرچہ کر کے بھی پڑھتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور دین مفت میں سکھایا جاتا ہے، پھر بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے. تو یہ ہم مسلمان ہیں، ہماری حالت یہ ہے. وہ دنیا کی محبت نے ہمارا مطلب یہ سارا نظام جو ہے نا یہ بدل دیا. پہلے سمجھو یوں کم و بیش ہر فرد علم دین کی طرف مائل ہوتا تھا مسلمانوں کا. اب کم و بیش ہر فرد دنیا ہی کی طرف مائل ہے، دین کی طرف بہت تھوڑے لوگ بس وہ آتے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی کی نعمت ہمیں عطا ہوئی تو کچھ بہتری آئی. سب نہیں، مطلب کچھ تھوڑی سی بہتری آئی ہے. تو انشاءاللہ یہ مزید بہتری بڑھتی چلی جائے گی. اگر یہ دعوت اسلامی کا کچھ ہوا نہیں، نظر بد سے بچی رہی، شر و فساد سے محفوظ رہی، اور آپس میں متحد رہے ہمارے اسلامی بھائی، تو انشاءاللہ یہ کام بڑھتا رہے گا. ہاں جب اتحاد ٹوٹے گا نا تو کام خراب ہو جائے گا. اللہ نہ کرے، ابھی تک تو اتحاد باقی ہے. یعنی شاید یہ واحد تنظیم ہوگی اتنی بڑی تنظیم جس میں مارا ماری نہیں ہوتی، آپس میں ذمہ داروں میں پھڈے نہیں ہوتے، اور گروپ بندیاں اور اختلاف، اس طرح کی فضا نہیں ہے. کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ الشاذ کالمعدوم میں آئے گا. بڑا مسئلہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اب شورا کے ہمارے اراکین ہیں غالباً 27 یا 26 اس طرح 29 ہے نا. ہاں تو یہ کبھی لڑتے نہیں ہیں، آج تک میں نے دیکھا لڑتے نہیں ہیں الحمدللہ. آپ کے سامنے اتحاد ان میں ہے. لیکن اب دنیاوی اسمبلیوں میں کرسیاں اچھلتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے جگہ، وہ لڑائی جھگڑے، چھوٹے چھوٹے ادارے ہوتے ہیں تو اس میں لڑ پڑتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، الیکشن کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ہمارے یہ مسائل نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی خدمت کی یہ ایک بہت پیاری تحریک تنظیم سنت و بری آپ کو ملی ہے. بھائی اس سے لپٹے رہیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ اس کے قافلے جو ہیں تربیت کے، سنتیں سیکھنے سکھانے کے، ان میں ضرور آپ سفر کیا کریں. ہر مہینے 3 دن سفر تو اپنے اوپر سب سمجھو کہ کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ الکریم. تو آپ کی بیٹری بھی چارج ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ سیکھنے کو بھی ملتا رہے گا. تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، بہت کچھ ملے گا. گناہوں سے نفرت ملے گی، نیکیوں سے محبت حاصل ہوگی، قرآن سیکھنے کا جذبہ، سکھانے کا جذبہ، اور بہت کچھ حاصل ہوگا. ایمان کی پختگی ملے گی، عقیدے کی حفاظت کا ذہن بنے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.